حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جسے مال دیا اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی تو قیامت کے دن وہ مال ایک نہایت ہی زہریلے سانپ کی صورت اختیار کرے گا، اور اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں گے اور آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کو ہوتے ہیں۔ پھر وہ سانپ اسے دونوں جبڑوں سے پکڑ لے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں، تمہارا خزانہ ہوں۔ میں دنیا میں بھی اکثر مدفون خزانوں پر سانپ کے موجود ہونے کے قصے مشہور ہے۔ یہ اتنی عام بات ہے جسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خزانے کا اور سانپ کا آپس میں کوئی مناسبت ہے، دنیا میں بھی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ مال ایک سانپ کی صورت اختیار کرے گا۔ لوگ خواب دیکھتے ہیں، اس خواب میں اندر سانپ کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ خواب ہمارا جو ہے پریشانی ہے، اس کی وجہ سے یہ خواب آ رہا ہے، کیونکہ سانپ کا دیکھنا اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ خطرہ ہے اس میں اندر، کیونکہ وہی چیز خواب میں اندر آ گئی ہے، اب لازمی ہے کہ اس میں بھی خطرہ ہوگا۔ اب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خواب جو ہے جس میں سانپ نظر آیا ہے، ہو سکتا ہے خزانہ ہو، کوئی مال ہو، کوئی دولت ہو، کچھ پیسے مجھے ملنے والے ہیں، کہیں سے مجھے مال ملنے والا ہے، کوئی بڑا خزانہ میرے ہاتھ آئے گا، لیکن اس کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سوچا نہیں ہوگا کہ سانپ کبھی مال بن سکتا ہے، سانپ کبھی پیسے بن سکتا ہے، اور سانپ کبھی خزانہ بن سکتا ہے، کیونکہ اس کا علم نہیں ہوتا، اسی وجہ سے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ بات واضح ہے کہ قیامت کے دن جو مال ہوگا، خزانہ ہوگا، جو پیسے ہوں گے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوئے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، تو قیامت کے دن وہ مال، وہ خزانہ، وہ پیسے سارے جتنے کے جتنے ہیں ایک سانپ کی صورت اختیار کریں گی، اور سانپ ایسا معمولی سانپ نہیں ہوگا، بہت ہی زہریلا سانپ ہوگا، اور ایسا زہریلا ہوگا کہ اس کی زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اس کا اثر، اس کا زہر اتنا ہوگا کہ زہر کی وجہ سے اس کے بال گر جاتے ہیں، اور وہ سانپ قیامت کے دن اس آدمی کو پکڑ لے گا۔ میں وہ مال، وہ خزانہ، وہ دولت ہوں جسے آپ نے دنیا کے اندر چھپا کے رکھا تھا، کسی کو دیا نہیں، خرچ نہیں کیا، اللہ کی راہ میں آپ نے کسی کو نہیں دیا، کسی مسکینوں کو، غریبوں کو آپ نے کچھ نہیں دیا، صرف آپ نے اس کو چھپا کے رکھا، اور حتیٰ کہ آپ کی موت ہو گئی اور آپ نے خرچ نہیں کیا، تو اب میں وہی خزانہ ہوں جسے آپ نے چھپا کے رکھا تھا۔ اب میں آپ سے کیسے جدا ہو سکتا ہوں؟ میں تو آپ کا دنیا کا ساتھی تھا، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ کہ جب آدمی خواب دیکھتا ہے تو خواب کے اندر سانپ نظر آتا ہے، تو اس کی یہ بھی تعبیر ہوتی ہے کہ بڑا دشمن بھی ہو سکتا ہے، جتنا بڑا سانپ ہوگا اتنا بڑا دشمن ہو سکتا ہے، جتنا بڑا سانپ ہوگا اتنا بڑا خزانہ بھی ہو سکتا ہے، جتنا چھوٹا سانپ ہوگا اتنا چھوٹا دشمن بھی ہو سکتا ہے، جتنا چھوٹا سانپ ہوگا اتنا چھوٹا خزانہ اور چھوٹا سا مال بھی ہو سکتا ہے، یعنی تھوڑا سا مال بھی ہو سکتا ہے۔ سانپ کا اور مال کا آپس میں کوئی مناسبت ہے، مناسبت یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا ہے، جو پیسہ دیا ہے، تو اگر آپ نے اس میں زکوٰۃ نہیں نکالی، آپ نے خرچ نہیں کیا اللہ کی راہ میں، مسکینوں کے اوپر، غریبوں کے اوپر صدقہ نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دی، تو آپ بھی انتظار کریں قیامت کے دن کہ یہ آپ کا مال ایک سانپ کی صورت اختیار کرے گا، اور آپ کو پکڑ لے گا، ایسا پکڑے گا پھر چھوڑے گا نہیں آپ کو، کیونکہ اس نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں دنیا کا ساتھی ہوں، اب دنیا میں بھی آپ کے ساتھ تھا تو آخرت میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا، پیسے دیے، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ وہی اللہ تو کہتا ہے کہ میری راہ میں مال خرچ کرو، غریبوں کو زکوٰۃ دو، مسکینوں کا ساتھ دو، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ اگر آپ نے اس طرح نہ کیا، مال کو چھپا کے رکھا، اور آپ نے بالکل اس کے اوپر آپ خود سانپ بن کے بیٹھ گئے، وہ بھی لوگ کہتے ہیں نا، اسی طرح بھی تو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ تو سانپ بن کے بیٹھ گیا مال کے اوپر، تو خود بھی تو بندہ سانپ بن جاتا ہے نا، مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، مال کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور سانپ بھی مال کو ہاتھ نہیں لگاتا،
تو اسی لیے جو آپ کا مال ہے، پیسہ ہے، آپ کے پاس دولت ہے، یہ اللہ نے آپ کو دی ہے، تو وہی اللہ آپ سے کہتا ہے کہ زکوٰۃ نکالیں۔ جب آپ نے زکوٰۃ نکال لی تو پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ، پھر آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہیں ہو سکتے۔